الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله حضور نے فرمایا وہ بندہ بڑا کنجوس ہے جن کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پہ درود و سلام نہ پڑے تو جیتا کنجوس ہو تو چپ رہ گیا جس سخی ہوتا ہے ایک باری مڑ حضور دی ذات پہ درود و سلام پر اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم بارک لهم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت دی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو تین آیات مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ تلاوت کی تھی. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تلاوت کو قبول فرمائے. تسی رات نے سنیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو رسولنا قبول فرمائے. اس سچی کلام کی برکتہ اور رحمتہ اللہ توانو بھی اور مینو بھی نصیب فرمائے. احباب دے کہ عرصہ دراز گزرے ہے، بڑا وقت گزرے ہے. میرے جد امجد حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی دے مشن اور مقصد ہے کہ جتھے بھی لوگاں نال گفتگو کرن دا موقع ملے، لوگاں نال گلبات کرن دا موقع ملے، لوگاں تک اللہ دے قرآن دا کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی سنیا پہنچایا جائے. اسے خدمت اسے نوکری نو لے کے توڑی خدمت تے چھاسے رہا. آج دی گفتگو دا انتخاب خالصتاً نصیحت واسطے کیتا ہے کیونکہ آج تا مسلمان شخصیت پرست بن گیا ہے. کیا بن گیا؟ سارے بولو. شخصیت پرست بن گیا ہے. شخصیتاں نو منیندا ہے، شخصیتاں دے فلسفے نو نہیں منیندا. گل ذرا کھول کے کرے نا شیطان مڑ سمجھ آ جاوے. آج دا مسلمان شخصیت پرست بن گیا ہے، شخصیتاں نو منیندا ہے، شخصیتاں دے فلسفے نو نہیں منیندا. آج دا مسلمان علی پرست ہے، حسین پرست ہے، پیر پرست ہے، پر نہ علی دی منیندا ہے، نہ حسین دی منیندا ہے، نہ پیر دی منیندا ہے. میرے امام نے فلسفہ کیا پیش کیتا ہے؟ کربلا دے میدان جا کے دیکھو، میرا امام 3 دن دا پیاس ہے، 72 لاشیں چاہ کے کھلوتا ہے. اے 72 لاشیں
کوئی عام لاشیں نہیں، انہاں لاشیں دے اندر محبان اہل بیت دے لاشیں، انہاں لاشیں دے اندر حبیب ابن مظاہر جیسے عظیم صحابہ دے لاشیں، انہاں لاشیں دے اندر 6 مہینے دے معصوم علی اصغر دا لاشا بھی ہے، انہاں لاشیں دے اندر اس جوان ہم چکلے رسول دا لاشا بھی ہے کہ جس کی صورت ویک کے حسین نو نانے محمد دی صورت یادم دیا، اے او جوانے جس دے بولن تو حسین نو نانے محمد دے بولن یادم دے، جس دی ٹور تو حسین نو نانے محمد دی ٹور یادم دیئے، اس جوان ہم شکلے رسول دا لاشا چاکے اور کربلا دا مورخ لکھ دے کہ میرے امام دی جسم تے 130 زخم تیرہ دے ہاں، کتنے زخم؟ 130 زخم تیرہ دے، 34 زخم تلوارہ دے میرے امام دے جسم تے، اتنے ظلم سے کے اتنے مظالم سے کے میرے امام نے فلسفہ کیا پیش کیتا ہے کہ 72 لاشیں کیوں نہ چامڑے پہ جامن، 130 زخم تیرہ دے کیوں نہ چڑھنے پہ جامن، جوان علی اکبر کہ معصوم علی اصغر دا لاشا کیوں نہ چامڑا پہ جاوے، اتنے ظلم سے کے بھی میرے امام نے اپنے مالک دے کے سر جھکامنا نہیں چھوڑیا، میرے امام نے اپنے مالک دے کے مٹھا جھکامنا نہیں چھوڑیا، میرے امام نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج دا مسلمان، آج دا حسینی خود نو حسینی آگئے پر بڑی معذرت نال گل کر رہے ہیں، نماز دے قریب ہی نہیں جاتا۔ گل کرو جہاں نماز نہ پڑھے سچا حسینی کوڑا حسینی، ادھے بولے ادھے نہیں بولے، جہاں نماز نہ پڑھے سچا حسینی کوڑا حسینی، مڑ آکھنے چھک بجانب کہ تو تے میں حسین پرست ہے، حسین نو منینے، حسین دے فلسفے نو، حسین دے فلسفے نو نہیں منین دے۔ اچھا دسو مولا علی نو منین دے، جڑے مولا علی نو منین دے بولیں ذرا مولا علی نو منین دے۔ ایک شخص حضرت علی کو حاضر ہویا، یا علی میں دور جاہلیت دے اندر جڑے کافر ہوں ایک منت بننی آئی، ہوں مسلمان ہو گیا، منت پوری کرنا چاہنا، منت کی میں پوری کرا۔ حضرت علی نے پوچھا کیڑی منت بننی آئی؟ اس شخص نے عرض کی تھی، یا علی دور جاہلیت دے اندر جیلے کافر ہوں میں ایک منت بننی آئی کہ اللہ اگر میں بیٹا دیتا میں کتے دے نال رل کے کھاسا، ہوں مسلمان ہو گیا، منت پوری کرنا چاہنا، منت کی میں پوری کرا۔ ہوں سنو حضرت علی دا فتوہ، حضرت علی نے فرمایا ایسے شخص کو تلاش کر جس نے 3 دن تک نماز نہ پڑھی ہوئے اور دے نال رل کے کھا تیری منت پوری ہو جا سکے۔ حضرت علی دا فتوہ ہے ایسے شخص کو تلاش کر جس نے 3 دن تک نماز نہ پڑھی ہوئے اور دے نال رل کے کھا، یہ سمجھی کتے دے نال رل کے کھاتا ہے۔ نعرہ حیدری لاونا بڑا آسان ہے، حضرت علی دے فلسفے تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ آکھنے چھک بجانب، آکھنے چھک بجانب کہ تو تے میں علی پرست ہے، حسین پرست ہے، پر نہ علی دی منینے نہ حسین دی منینے۔ اچھے دسو حضور غوث اعظم نو منین دیو، جڑے حضور غوث اعظم نو منین دے ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا، ماشاءاللہ سارے منین دے۔ حضور غوث اعظم نو منین دے، حضور غوث اعظم دیا یاریاں ہی کریں دے، یاریاں تے لنگر ہی پکائیں دے، لنگر کھاندے ہی ہو۔ ہاں حضور غوث اعظم نو مننا بڑا آسان، حضور غوث اعظم دیا یاریاں کرنیاں تے یاریاں تے لنگر پکاونے بڑے آسان، اور لنگر کھامنا اس تو بھی آسان۔ پر کدی حضور غوث اعظم دا فلسفہ بھی پڑھ کے دیکھو، حضور غوث اعظم فرمانے بے نمازی نو مسلمانہ دے قبرستان وچ بھی دفن نہ کرو، بے نمازی نو مسلمانہ دے قبرستان وچ بھی دفن نہ کرو، حضور غوث اعظم دا فتویٰ ہے۔ توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل ہی کوئی نہیں۔ آکھنے چھک بجانب کہ تو تے میں
علی پرست ہے، حسین پرست ہے، غوث اعظم پرست ہے، پر بڑی معذرت نال گل کر رہے ہیں، نہ علی دی منے نے ہے، نہ حسین دی منے نے ہے، نہ غوث اعظم دی منے نے ہے۔ اچھا سلطان باہو نہیں منے دے؟ سبحان اللہ۔ ہوں تک دے پہلے مکر گئے متو پیر رو موڑ کوئی ہو جی گل کرے کیوں جی سلطان باہو نہیں منے دے؟ سلطان باہو دے کوئی شیر پڑے آپ 1000 روپے نویل دینے کدی سلطان باہو دا فلسفہ بھی پڑھ کے دیکھو، مجمع کو بندہ بیٹھے جنہوں خنزیر چنگا لگ دو گے، کہنو خنزیر پسند ہو گئے، کیوں جی کہنو چنگا لگ دا؟ سنو سلطان باہو نو مننا بڑا آسان ہے، سلطان باہو دا کدی فلسفہ بھی پڑھ کے دیکھو، سلطان باہو فرمانے بے نمازی کو خنزیر بھی پناہ مانگ دے، خنزیر بے نمازی کو پناہ مانگ دے، تو خنزیر نو بھیڑا سمجھ دے، خنزیر تینو بھیڑا سمجھ دے، خنزیر بے نمازی کو پناہ مانگ دے۔ سلطان باہو نے فرمایا آکھنے چھت بجانے کہ تو تے میں صرف شخصیت پرست ہے، شخصیتاں نو منینے ہیں، شخصیتاں دے فلسفے نو نہیں منے دے۔ اور میں نے پتا تسی ہوئے سارے میٹھو بڑے ناراض بیٹھے ہو، نہیں جی نہیں، سارے کاوڑے بیٹھے ہو، بے پتہ نہیں آج پیر انہاں کیڑی پٹڑی تے چڑھے بیٹھے ہو، نہیں نہیں جی نہیں، بڑے خوش بیٹھے، بڑی معذرت نال گل کر رہے ہیں، میری گلاں تے ناراض ہو، میں نے پتا تو جوشیلیاں تقریراں بڑیاں پسند ہیں پر کدی سچیاں ہی سن لیاں کرو، جی جی تے ایڈی سخت گفتگو تے انتخاب کیوں کر کے بیٹھا؟ کل قیامت والے دے زامنی بھرنی ہے، زامنی بھرنی سوکھی ہوندی ہے اوکھی؟ جی اوکھی ہے جی، اوکھی ہے، ہاں کل قیامت والے دے جلے پیرا نو زامنی بھرنی پہ گئی، لگ پیرا نو پتے جاسن ممبر رسول تے بیٹھا، یاد رکھو میدان محشر سی، سورت سویلے سے تھے موجود ہو سی، اللہ عدالت دی کرسی تے بیٹھو سی، بڑے 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 جبے کبے والے پیروں سے مریدہ دے ہاتھ ہو سن، پیرہ دے گریبان ہو سن، برکھت کے مالک دی بار گئے لے کے جاسن مالک ایو سڑے رہبر آئے سے سن سدھے رات نہ لایا، جلے پیرہ نو سامنی بھرنی پہ گئی لگ پیرہ نو پتے جاسن، متائے ڈی سخت گفتگو دے پائیں، تائے ڈی سخت گفتگو دے انتخاب کر کے بیٹھا، سلطان باہو فرمائے ایسا مرشد چھیڑیے جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہوں، کدی دھوبی نو واٹ دے کے چھٹ دیں دے ویکھو نا تو پتہ لگے سلطان باہو کی فرمایا، میں تا چھڑی واٹی کوئی نہیں دیتی، شیخ سادی فرمان دے بے نمازی نو قرضہ نہ دیو جڑا اللہ دا قرضہ ادا نہیں کریں دا تیرا قرضہ کیویں ادا کرے سی، توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل کوئی قرآن دیاں جنہ آیات دا اج انتخاب کر کے بیٹھا، اللہ نے قرآن انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے کل قیامت والے دن جہنم دی طرف جا رہے سن، لوگ سوال کرے سن ما سلککم فی سقر، اج تساں جہنم کیوں ویندے پے ہو؟ او بندے جواب دے سن قالوا لم نک من المصلین، اسا نماز نہ سے پڑھ دے، آج جہنم میں جانے کی وجہ نماز چھوڑنا ہو گیا، توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل ہی کوئی، سنو حضور دا فرمان، حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، حضور نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے سی، حضور نے فرمایا سریعام کفر ادا کرتا ہے، جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے حضور نے فرمایا سریعام کفر ادا کرتا ہے، توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل ہی کوئی نہیں، گل کرو نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے جی، پڑھنی چاہیے، ادھیاں دی صلاح بنی ادھیاں دی نہیں بنی، پڑھنی چاہیے، اج جس رہتا ہے تسا صلاح نہیں نہ بناونی جان میں تہاڈی کوئی نہیں چھوڑنی، سبحان اللہ، اج تسا پکے تا ہاں میں پکا،
سنو حضور بڑی معذرت نال گل کر رہے ہیں، میری گلاں تے ناراض نہ ہوئے، میں اپنے معاشرے دا حال وینا حیران ہو جانا۔ میرے معاشرے دا حال ہو گیا ہے کہ نماز بڑی دور دی گل ہے، تواڈے تے میرے معاشرے چ لوگاں نوں جمعہ پڑھنا ہی نصیب کوئی نہیں۔ خود نو مسلمان آنا، خود نو حسینی آکھنا، حالے جو جمعہ دی نماز پڑھنی نصیب کوئی نہیں۔ اپنے علاقے دی مسجد جا کے دیکھیا کرو کہ ساڈے علاقے دے آبادی کتنی ہے، جمعے دی نماز تو کتنی ہے۔ حالے جو جمعہ پڑھنا نصیب کوئی نہیں تے آکھنا جو میں حسینی ہاں مسلمان ہاں، حالے جو جمعہ پڑھنا ہی نصیب کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ 3 جمعے چھوڑے اللہ اس دا نام منافقین دی لسٹ وچ چھوڑے گا۔ تواڈے تے میرے واسطے نماز چھوڑنے کی گل کوئی نہیں، جمعہ چھوڑنے کی گل کوئی نہیں۔ سنو حضور دا ایک اور فرمان، تانوں تے میں 5 نمازاں پڑھنیاں نصیب کوئی نہیں، 5 تساں تے میں 5 نمازاں چھوڑیے ساڈے واسطے گل ہی کوئی نہیں۔ سنو حضور دا فرمان، حضور نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز چھوڑے، کیڑی نماز؟ اثر دی، جنہاں عصر دی نماز دا پتہ وہ بولے، اثر دے دیگر دی، جڑے پڑھتے ہیں وہ بولے عصر دی نماز۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز چھوڑے تانوں تے مینوں 5 پڑھنیاں نصیب کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز چھوڑے اللہ اس دے سارے اعمال نو برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ لاکھاں روپے صدقہ کر دیو، کروڑاں روپے خیرات کر دیو، میں منبر رسول تے بیٹھا، میں خود سننی ہاں، میں خود نبی دا میلاد منینا، پر سچی گل سٹیج تے پیادا کروڑا روپے میلاد تے لگا دیو، عصر دی نماز نہیں پڑھی اللہ نے تھوڑے میلاد دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا میلاد کوئی قبول نہیں کہ عصر دی نماز نہیں پڑھی۔ حضور کا فرمان لے کے بیٹھا ہوں، حضور کا فرمان سچا، قیامت آ سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز چھوڑے اللہ اس کے سارے اعمال میں برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ گل کرو نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ کہ جو حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا، توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل کوئی نہیں۔ سنو حضور دا ایک اور فرمان، یہ دسو حضور دا فرمان سچا؟ بے شک بے شک، جڑے سچا منیں دے نو بلا بولے سبحان اللہ، حضور دا فرمان سچا؟ بے شک بے شک جو حضور نے فرمایا وہ فومنا ہے، بے شک، قیامت والے دن بھی وہ فومنا ہے جو حضور نے فرمایا۔ پکی گل ہے، مجمع چ کسے نو شک ہوگے کوئی شک کی نہیں، حضور دا فرمان سچا؟ سنو حضور مجمع چ کسے بندے دا دل لا دے کہ پیر صاحب میرا دل لا دے میں کل قیامت والے دن فرعون دے نال کھلوتا ہوں، کیوں جی کسے دا دل لا دے؟ کسے دا دل لا دے کل قیامت والے دن قارون تے حامان دے نال کھلوتا ہوں۔ ہاں اگر پوچھا جائے تو مجمع میں ہر بندہ کہے گا کل قیامت دے ہوئے سونے صدیق دا ساتھ ہوئے، عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات دا ساتھ ہوئے، لیکن توڑا تے میرا عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ سنو حضور دا فرمان، توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز چھوڑے سی وقال یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز چھوڑے سی کل قیامت والے دے فرعون دے نام کھلوتا ہے۔ جڑا بندہ نماز چھوڑے سی حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن قارون تے حامان دے نام کھلوتا ہے۔ حضور کا فرمان سچا، قیامت والے دن وہی ہوگا جو حضور نے فرمایا۔ توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل ہی کوئی نہیں۔ سنو حضور دے ایک اور فرمان، لیکن حضور دے اس فرمان نے سنن تو بعد بھی اگر ایس مجمع چ بیٹھا ہویا کو بندہ نماز چھڑیندا ہے
تمہارا کریا بے کے سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ شاید میرے سینے دھڑک دو یا دل کسی مومن دا دل نہیں ہے۔ سنو حضور دا فرمان، حضور نے فرمایا میرا دل آتا ہے، کہیں دا دل آتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضور دا فرمان سنا رہے ہیں اور میں تو مردہ سے لپی ہیں۔ اس فرمان نو سنن تو بعد بھی اگر کوئی بندہ نماز چھوڑے تو مڑن کلیاں بے کے سوچنا چاہیے کہ شاید میرے سینے دھڑک دو یا دل کسی مومن دا دل نہیں ہے۔ سنو حضور دا فرمان، حضور نے فرمایا میرا دل آتا ہے، کہیں دا دل آتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میرا دل آتا ہے، میں کسی دن مدینے دے نوجواناں نو کٹھا کرا اور جا کے اس شخص دے گھر نو اگلا چھوڑا جڑا گھر نماز پڑھدا کھلوتا ہے۔ اتنا غصہ حضور نو اس شخص تے آ رہے جڑا گھر نماز پڑھدا کھلوتا ہے، مسجد نماز پڑھنے نہیں آیا، گھر کلیا کھلو کے پڑھدا کھلوتا ہے کہ حضور فرما رہے میرا دل آتا ہے میں خود دے گھر نو اگلا چھوڑا۔ اتنا غصہ اس تے جڑا گھر نماز پڑھدا کھلوتا ہے، آپ جڑے پڑھ دے ہی نہیں سے، ہمیں تو نماز پڑھنی نصیب نہیں ہے نا۔ حضور کو اتنا غصہ اس شخص پہ آ رہا ہے جو گھر نماز پڑھ رہا ہے۔ جماعت کی فضیلت میں آئی ہے یہ حدیث کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ توڑے تے میرے واسطے نماز چھوڑنا گل ہی کوئی، مڑ پوچھنا گل کرو نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ انشاءاللہ یار دسو حسین نال پیار کریں دے جڑے حسینی ہیں وہ بولیں باقی چپ بیٹھے رہے۔ سبحان اللہ، حسین نال پیار کریں دے؟ اچھا اگر مجمع کسی شخص کو میں حسین دے نا تے جان منگا، مجمع کوئی ایسا بندہ بیٹھے جڑا میں حسین دے نا تے جان دے واسطے تیار ہو؟ بے شک ماشاءاللہ سارے تیار ہیں۔ اچھا مجمع کوئی ایسا بندہ بیٹھو گے جڑا ہنے اسے گھڑی حسین دے نا تے جان دے واسطے تیار ہوا کہ پیر صاحب دنیا دے کام دھندے ہوندے رسل نہ ہنے اسے گھڑی حسین دے نا تے جان دے واسطے تیار ہوا۔ ہن تا ادھے ہاتھ چاہے لگدا دنیا دے کام دھندے والی سارے کرنے کیوں جی؟ حسین دے نا تے جان دے واسطے تیار سارے؟ اچھا حسین دے نا تے نماز پڑھن واسطے کیڑا کیڑا تیار ہے؟ ہوں تک میں ہاتھ چاہی بیٹھے رہیں گے اچھا ہونا ایک باری سارے ہاتھ اے ان سارے دے ہاتھ بھی کھو تے سارے دے چہرے بھی یاد رکھو تے جے مڑ کوئی نماز نہ پڑھے تو مڑوں نے دسیا میاں تو حسین دے ناتے جان نہیں دے سکتا، تو تا حسین دے ناتے نماز نہیں پڑھ سکتا، حسین دے ناتے جان کیا دے سکتا؟ گل کرو جیڑا حسین دے ناتے نماز نہ پڑھ سکے بلا جان دے سکتا؟ نہیں دے سکتا۔ مڑ سچا حسینی ہے کوڑا؟ کوڑا۔ ایک محلے چ تنظیم بڑی لوگوں نے نماز دی دعوت دے واسطے، اور تنظیم لوگوں نے نماز دی دعوت دے میں کچھ لوگ مڑوی نماز پڑھے نامے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو فتویٰ طلب کیتا اسی لوگوں نے نماز دی دعوت دینے کچھ لوگ مڑوی نماز پڑھے نہیں گندے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا سب تو پہلے علاقے دے معزز لوگ پاؤ جنہاں دا علاقے چ اثر ہوئے انہاں نو پاؤ انہاں دے بوے تے لے جاؤ اور انہاں نہ کھو میاں نماز پڑھن آ مسلمانوں تواڈے تے میرے کرن دے کم میں آ ساڑے علاقے چ بھی ایسی تنظیماں بڑھ دیا جڑیاں لوگاں نو نماز دی دعوت دے دے کہ کوئی نہ پڑھدا تو مڑ اسی علاقے دے معزز نو دے بوے تے لے جاویے آکھیا میاں علاقے دے معزز نو تیرے بوے تے نماز پڑھن آیا کر پر جس علاقے دے معزز ہی نماز نہ پڑھے جس علاقے دے معزز ہی نماز نہ پڑھے اعلیٰ حضرت نے دوسرا فتویٰ لکھیا اگر لوگ مڑوی نماز پڑھے نامے
علاقے دے معزز بندے دے آکھی نماز پڑھن نامے علاقے دے لوگ انہاں دا بائیکاٹ کر دے میں مسلمانوں توڑے تے میرے کرن دے کام میں آم توڑے تے میرے کرن دے کام میں آم ساڑے علاقے بھی ایسی تنظیمہ بڑھ گیا جڑیاں لوگاں نو نماز دی دعوت دے دیا اور اگر کوئی نہ پڑھیا علاقے دے لوگ انہاں دا بائیکاٹ کرے نا علاقے چ بائیکاٹ نہیں کر سکتے کم سے کم تسی اپنے گھر وچ تے بائیکاٹ کر سکتے ہو اپنے گھر وچ ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہو بھئی جہاں جگہ ملے وہیں رکھتے ہیں جہاں جگہ ملے وہیں رکھتے ہیں درود پاک پڑھی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم آپ توجہ میری طرف رکھیں اعلیٰ حضرت نے دوسرا فتوہ لکھا ہے علاقے دے لوگ انہاں دا بائیکاٹ کریں تسی علاقے چ بائیکاٹ نہیں کر سکتے کم سے کم اپنے گھر چ تا بائیکاٹ کر سکتے ہو کم سے کم اپنے گھر چ تا ماحول پیدا کر سکتے ہو اج شوہر اپنی بیوی کو کوئی گل منوانا چاہے مار کٹ کے اپنی بیوی کو گل منوائندا ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کروانی ہے سوانی نو مار کٹ کے بھی اپنے ماں باپ دی خدمت کروائندا ہے یاد رکھو شریعت دا مسئلہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ دی خدمت زبردستی کروانا شرعاً ناجائز ہے ناجائز بیوی کو او دے ساتھ سورے دی خدمت کروانا شرعاً زبردستی ناجائز ہے ناجائز لیکن اپنے ماں باپ دی خدمت کروانی ہوئے مار کٹ کے سوانی کو ماں باپ دی خدمت کروائیں دے کدی شوہر اپنی بیوی نو آکھے تو صحیح میں تیرے ہاتھ دی پکی روٹی نہیں کھاونی اگر تو نماز نہیں پڑھنی دیکھو کہ وہ سوانی نماز نہیں پڑھنی تے جے گھر والا آپ ہی نہ پڑھے وہ ماں جو اپنے بیٹے کو اپنے جگر کا خون پلاتی ہے کدی ماں اپنے پتر نو آکھے تو صحیح پترا میں تینوں روٹی نہیں دینی اگر تو نماز نہیں پڑھنی دو دے بال نو گھر روٹی نہ ملے دیکھو کہ میں نماز نہیں پڑھتا تے یہ ماں آپ ہی نہ پڑھے گل کرو گھر ایسا ماحول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے جی ہونا چاہیے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کیا نام ہے یار تسا نہیں اس اللہ دے ولی نو جان دے بایزید بستامی وہ ہستی ہے کہ جنہاں آپ کعبۃ اللہ دے سامنے پہنچے حج تے تشریف لے گئے کعبۃ اللہ دے سامنے پہنچے اپنی اکھاں نو بند کر لیا لوگاں نے سوال کیتا بایزید تو تا سکنا ہو کعبۃ اللہ نو ویکھن واسطے تو تا سکنا ہو حج کرن واسطے دعائی منگنا جو اللہ میں نے کدی کعبہ بھی کھاوے آج کعبے دے سامنے پہنچے اپنی اکھا بند کر کے کھلوتا ہے بایزید بستامی بولے اتنا درو انہا پتھرانو ویکھڑتا نہیں آیا اتنا درو انہا پتھرانو ویکھڑتا نہیں آیا بایزید بستامی نے جو مڑ اکھا کھولیا نا مڑ کعبہ ہی نظر آیا کعبے آلہ بھی نظر آیا بایزید بستامی نے مڑ اپنی آنکھاں بند کر رہے ہیں لوگوں نے سوال کیتا بایزید ہن کیا وجہ بڑی ہن تک کعبہ ہی نظر آ گیا کعبے آلہ بھی نظر آ گیا ہن جو آنکھاں بند کر کے کھلوتے ہو بایزید بستامی بولے تیرے او نظر آیا مڑ پتھر کیوں نظر آندے جیلے او نظر آیا مڑ پتھر کیوں نظر آندے مڑ دی بایزید بستامی اکھا کھولیا نا مڑ ہر پاس سے بس وہی نظر آیا او بایزید بستامی آپ دی زبان چلا دے اتنا اثر پیدا کیتا اتنا سوز اتنا گداز پیدا کیتا کہ بایزید بستامی جنو نماز دی دعوت دے میں وہ نماز دا پابند بن جائے جنو نماز دی دعوت دے میں وہ نماز دا پابند بن جائے بایزید بستامی دا پورا شہر نمازی بن گیا شہر دے اندر ایک فاحشہ عورت آ کے بیرے لوگا دا دین ایمان خراب کرن لگ گئی لوگا دا دین ایمان اجاڑن لگ گئی لوگ بایزید بستامی کو حاضر ہوئے بایزید تیرا شہر لٹیا جا رہا ہے تیرے شہر تے ڈاکہ پہ پمدا ہے بایزید بستامی نے وجہ پوچھی لوگوں نے وجہ دسی کہ بایزید تیرے شہر ایک فاحشہ عورت آ کے بیرے گی
لوگا دا دین ایمان خراب کرنے لگ گئی ہے، لوگا دا دین ایمان اجاڑنے لگ گئی ہے۔ بایزید بستامی نے صبح مسلح چایا، اس فاحش عورت دبوے تے جا کے مسلح بچھا دیتا۔ بایزید بستامی نے مسلح بچھایا، ہوں سارا دن جیڑا گاہ کھاوے، بایزید بستامی نے مسلح بچھایا ویکھے شرم تو واپس چلا جائے، جیڑا آوے جیڑا گناہ دے ارادے نال آوے، بایزید بستامی نے مسلح بچھایا ویکھے شرم تو واپس چلا جاوے۔ وہ فاحشہ عورت سارا دن گاہ کا انتظار کر دی رہ گئی، شام دا وقت ہو گیا، پریشان ہو گئی کہ آج سارا دن کوئی گاہک نہیں آیا۔ اس نے کھڑکی کھولی، دیکھیا جو باہر ایک بابا مسلح بچھا کے بیٹھا ہے، دروازہ کھولیا تے بولی بابا تجھے اور کوئی دروازہ نہیں ملا تھا عبادت کرنے کے لیے؟ میرے گھر کے آگے ہی مسلح بچھانا تھا، میں سارا دن گاہکوں کا انتظار کرتی رہ گئی، تو میرے گھر کے آگے مسلح بچھا کے بیٹھا ہے، میری روزی پہ لات مارنے آ گیا، تجھے کس نے کہا کہ میرے گھر کے آگے مسلح بچھا؟ بایزید بستامی بولے آج تیرا گاہک بایزید بستامی ہے، بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے؟ بایزید بستامی نے رات کی قیمت طے کی تھی۔ بایزید بستامی کوٹھی دی چھت چڑھنے لگے، پورا شہر ویٹا کھڑوتا ہے، پورے شہر کے اندر کوہرام مچ گیا، لوگوں کے دل ہلنے لگے، لوگ زاروں قطار رومن کھڑو رہے، جولیاں اٹھا کے مالک کو دعویٰ منگنے لگے، مالک آج اگر بایزید بھی لٹ گیا، ہمیں تو نمازی بایزید نے بنایا تھا، آج اگر بایزید بھی لٹ گیا اس شہر کا کیا بنے گا؟ پر وہ بیٹھا نا علا کل شیء قدیر، ان کو جھوری منظورہ، وہ بیٹھا نا اکتے فیصلے کرن والا، انتظامات کرن والا۔ بایزید بستامی کوٹھے دی چھت چڑھے، اس فاحشہ عورت نے بلایا اور فرمایا جی میں کرا ہوں یہ تو ہی کر، جی میں کرا انجے تو ہی کر۔ بایزید بستامی نے وضو کیتا، نماز دینی لیتی تھی، رکوع کیتا، اس بھی رکوع کیتا، سجدہ کیتا، اس بھی سجدہ کیتا، پر جیرے بایزید بستامی سجدے سے گئے نا تو رو پہ اور کہا مالک بایزید کا بس اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ پہ جھکا دے، مالک ہر تو جانتے اے جانے۔ تاریخ گواہ ہے جب فاحشہ عورت نے سر جھکایا، فاحشہ عورت تھی، جب سر اٹھایا وقت کی ولیہ بن گئی تھی۔ توڑے تے میرے کرن دے کام میں آئے کہ ایسی بھی کسی ایسے بندے نے پھٹیا جڑا اپنے مالک نہ رسیا بدائے، لے جا بھی انہیں مالک دے دو گئے تھے، قسم یہ دے کو نماز پڑھا گیا، رکوع کرا گیا، سجدہ کرا گیا، تو مر سجدے چ اسا بھی رو پڑ گیا تے آکھیا مالک ساڈا بس اتنا کم کہ اس دا سر تیری چوکھٹ تے جھکا چھوڑیے، مالک ہوں تو جان تے اے جانے، لیکن اسی ہور کسے دی رسائی مالک نال کیا کراویے؟ اسا تا خود اپنے مالک نال رسے ودے، اسا تا خود اپنے مالک نال لڑے ودے۔ بندے یاد رکھ، تو اپنے مالک نال رسے ہیں، تیرا مالک تیرے نال نہیں رسیا۔ انہوں نے صدامہ بیٹھا لگا ہے، آوازہ بیٹھا لگا ہے، بندے 80 سال عمر ہو گئی ہے، 100 سال عمر ہو گئی ہے، 100 سال میرے ہوگے تے نہیں ہو آیا، 100 سال میری نافرمانیاں کی تھی، 100 سال میرے حکومت تھا نہیں جھکایا، 100 سال گناہ میں گزارے نہیں۔ بندے ہن زندگی دے سارے گناہاں دی پڑھ چبن ایک باری میرے بوئے تے لگا، کتنی باری؟ ایک باری میرے بوئے تے لگا، سارے بول ایک باری میرے بوئے تے لگا۔ سنو اپنے رب دا پیغام، توڑا رب توڑے نال کتنا پیار کریں دے، وہ فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بندے میری قسم ہے اپنی ذات دی، توڑا تے میرا رب اپنی قسم آپ پہ چاہتا ہے، بندے میری قسم ہے اپنی ذات دی، میں تیری زندگی دے سارے گناہ مانو نیکیاں تبدیل نہ کرا، میں نے رب نہ اٹھی۔ اتنا غفور الرحیم رب، گل کرو یہ جائے رب کو معافی منگنی چاہیے یا نہیں؟